الله من الشيطان الرجيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. دین اسلام اور حقیقت دین، توحید کا صحیح مقصد اور مطلب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام پاک کے ذریعے سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما دیا، پورے دین اسلام کا سب سے بڑا نتیجہ خلاصہ یہی ہے، کسی بھی قسم کی کسی بھی شکل میں بت پرستی کو، غیر اللہ کی عبادت پرستش کرنے سے روکنے کا نام دین ہے۔ جب ان چیزوں سے رک کر اقرار و اعتراف کر لینے کے بعد اس پر قائم اور باقی رہنے کے لیے عبادات ہیں۔ اللہ کے حقوق کے نام سے عبادتیں ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ بندوں کے حقوق سے متعلق عبادتیں ہیں، حلال حرام کی تمیز کرنا، سارے معاملات، سارے شریعت والی چیزیں۔ تو گیا انسان کو زندگی میں جو اپنی طرف سے یا رسم و رواج یا دنیا کے طور طریقوں کو ملحوظ رکھ کر یا لوگوں کی کثرت کو ملحوظ رکھ کر جو انسان چل رہا ہے، آج بھی چل رہے تھے، کل بھی، پچھلے زمانے میں بھی، ان چیزوں کو دور کرنا، ان چیزوں سے دور ہونا، دین سے متعلق چیزوں سے جڑنے کا نام دین اسلام ہے۔ جب یہ چیز چلتی رہی ہے، آج بھی یہ چیز ہے، سب سے زیادہ شکلیں، نوعیت الگ الگ ہے۔ تو اس وقت یہ کہہ دیا گیا خاص طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر ان کے ماننے والوں سے، کہ دیکھو تم ہمارے دین میں آ جاؤ، ہمارے دین کو اختیار کر لو، چاہے اس کو گھر واپسی کا نام دے لو، کچھ بھی دے لو، ہمارے دین کو اختیار کر لو، ہمارے مذہب کے اوپر پلٹ جاؤ۔ ابرا جس عقیدے کی بنیاد پر تم قائم اور باقی ہیں، اس کا حساب و کتاب دینا، ہمیں سزا ہوگی، یہ گناہ ہے، یہ دوزخ ہوگی، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، ایسا سب کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی مخالفت کرنے والوں کا یہ نظریہ ہے، رہا ہے، اس وقت بھی تھا۔ انہوں نے کہا اگر ذری دیر کے لیے ایسی بات ہے تو کل قیامت کے دن واقعی یہ تم گناہ گار تھے، یہ گناہ تھا، یہ طریقہ غلط تھا، اس بنیاد پر اگر پکڑ ہوتی ہے تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اس کا ذمہ ہمارے اوپر ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، تمہارے سارے گناہوں کا بوجھ ہم لے لیتے ہیں، تم کو اگر یہ چیز ہوئی تو ہم دوزخ میں جائیں گے لیکن تم کو جانے نہیں دیں گے، یہ ذمہ داریاں ہم سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس ذہن کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ایمان پر قائم رہنے، باقی رہنے کے لیے ایمان والوں کو جو ایمان کی توفیق ہو گئی سب سے بڑی، ان سے کہہ دینا غیر اللہ ابغی ربا،
کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی اور کو میں بحیثیت رب اپنا لوں، تلاش کر لوں، جبکہ کائنات کے ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو ہر چیز مربوب ہے، جن میں سے میں بھی مربوب ہوں، تم میں کا ہر فرد بھی مربوب ہے، تم تمام کا ہر چیز کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ کیسے سوچ لیا تم نے؟ بالفاظ دیگر تمہارا یہ کہنا نادانی کے اوپر ہے، کم علمی کم سمجھی کے اوپر ہے کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے اپناؤں گا۔ اور تمہارا یہ خیال کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ فلاں فلاں تم اٹھا لو گے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اچھی طرح یاد سمجھ لو، جس نے بھی جو کیا ہے اس کا بوجھ اسی کے پاس رہے گا، اس کے سوا کسی اور کے پاس نہیں، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ انفرادی طور پر ہر ایک کو جو کچھ کیا ہے، اچھا کیا ہے تو اسی کے لیے، برا کیا ہے تو اس کا بوجھ اسی کے اوپر رہے گا۔ جو کچھ اچھا کیا ہے اس کا فائدہ کرنے والے کو، جو کچھ برا کیا ہے، برا سوچا ہے، برا طریقہ اختیار کرتا ہے، ان ساری چیزوں کا وبال بھی اسی کے اوپر آئے گا۔ پھر اسی کی تاکید وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ جتنے اعمال ہیں اس کے نتائج اس دنیا میں ان آنکھوں سے دکھتے نہیں۔ ایمان، عقیدے اور فکر سے یقین رکھنے والی بات ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آخرت میں بشکل مشاہدہ اس کے سامنے ہوں گی، ان ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ رہیں گی، کوئی کسی کا ساتھ دے نہیں سکے گا۔ یہ سب ہونے کے بعد تم میں سے ہر فرد کو، سب کو اپنے اپنے رب کے پاس سے لوٹنا ہے حساب کتاب کے لیے۔ حساب سادے سیدھے الفاظ میں ہوگا، جو صحیح کیا ہے اس کا بھی حساب، جو حلال اختیار کیا ہے اس کا بھی حساب تو دینا ہے، جو غلط کیا ہے اس کا حساب اور اس کی سزا دوزخ۔ حرام طریقہ اختیار کیا ہے یا حرام روزی وغیرہ استعمال کیا ہے اس کی سزا دوزخ۔ جو اچھا کیا اس کا بھی حساب، جو برا کیا اس کا بھی حساب، تو لہذا ہر حلال چیز کا بھی حساب دینا چاہیے، غلط چیزوں کا بھی حساب و کتاب ہے۔ سورہ کی اختتام والی آیت ہے، اسی کے اوپر اختتام ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، اے لوگو وہی اللہ تعالیٰ ہے تم تمام کو، جتنے بھی انسان موجود ہیں، جب جس وقت پڑھ رہا ہے، جب جس وقت سمجھ رہا ہے، جب اس آیت کے معنی مفہوم پہ گزر رہا ہے، تو ہر وہ مراد ہے تم تمام کے تمام پہلے تھے کیا؟ نہیں تھے۔ پہلے تمہارے باپ دادا تھے، اب وہ کہاں گئے؟ ان کے جانے کے بعد ان کی نیابت میں تم دنیا میں ہو، تم تمام کے تمام کو زمین کے اوپر نائب بنا دیا، ان کی جگہ پر تم کو رکھ دیا۔ خے لام فے خا لام فا، خلفن خلفن، خلفن خلفن، دونوں کے معنی ایک ہی ہے، کسی کا جانشین بننا۔
چاہے وجود کے اعتبار سے، خیال کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، اسی سے خلیفہ ہے۔ معنی ایک ہے، خلف خلف تھوڑا فرق ہے۔ صحیح ڈھنگ کا بنتا ہے تو خلف ہے، بے ڈھنگا شخص بنتا ہے تو یہ ناخلف ہے، ناخلف ہے، برا جانشین ہے۔ اس کی وضاحت کے ساتھ سورہ مریم میں وضاحت بھی ہے، فخلف من بعدہم خلف، انبیاء آئے، تعلیم و تربیت ہر چیز کی کروا دی، طریقے ڈھنگ سلیقے کر کے بتا دیے، تربیت دلا کر صحابہ کی جماعت بھی پیش کر دیے، انہوں نے اس امانت دیانت کے ساتھ امت کو پہنچایا۔ پھر اس کے بعد تمہیں دعویٰ بھی اس کے اوپر کہ ہم ان کے اوپر قائم ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ پھر بھی عملی زندگی کے اندر، خیالوں کے اندر فساد، عمل کے اندر بگاڑ، عملی زندگی کے اندر جس کا دعویٰ ہے ثبوت میں، مشاہدے میں اس کے خلاف۔ تو اللہ نے فرمایا سابقہ قوموں میں بھی ایسی ہوا، جب انبیاء آئے سب یہ ذمہ داریاں کر کے گئے، اس کے بعد وہ بھی اپنے اپنے نبی کا دعویٰ کرنے والے نام لیوا رہے، عملی اعتبار سے پھر زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اندر بگاڑ۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، یہ بڑے برے جانشین ہوئے۔ خود اللہ نے فرما دیا اضاعوا الصلاۃ، نمازیں پڑھ کے بھی ضائع کرتے ہیں، نمازوں کو بے ڈھنگا پڑھ دیتے ہیں، نماز کو وقت پہ نہیں پڑھتے، نمازوں کو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، یا نمازیں پڑھتے ہیں دکھلاوا کرتے ہیں۔ واتبعوا الشہوات، دنیا داری کے ہوس پرستی میں، اپنی مطلب براری میں جو منمانے آرا کرنے لگ گئے۔ پھر بھی دعویٰ تم کو یہ یہاں خلف اور خلف کے معنی کے فرق کے لیے یہ وضاحت تفصیلیں اگلے پاروں میں سوروں میں آتے جائیں گی۔ تو یہ خلیفہ کا مطلب وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا، اتنی بڑی کائنات، ہر ایک کے اوپر قبضہ، کنٹرول، قابو، اس سے استفادے کی طاقت، قوت، سب کچھ تمہیں عطا کر دیا۔ اس اللہ تبارک تعالیٰ کو رب ماننے کے بجائے اس کی ربوبیت کے اندر اختلاف، اس کے خلاف اللہ کا کم و بیش ہر انسان کو اقرار رہا ہے، آج بھی ہے۔ قرآن تکرار کے ساتھ کئی جگہ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ فلاں 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 لَيَقُولُنَّ اللہ، یہ قسمیہ انداز تاکید والا، ضرور یہ جتنے کے جتنے اسلام سے ہٹے ہوئے یہ بھی ایک ہی آواز، ایک ہی جواب دیں گے، اللہ۔ یہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن اللہ کو ماننے کے طریقے کے اندر جو خرابی ہے، ان خرابیوں کو دور کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، وہی رب العالمین کی پوری وضاحت تفسیر ہے کلام پاک، مختلف پہلوؤں کے ساتھ۔ ربوبیت کے اندر جھگڑے ہیں، انسان کے فساد رائے، غلط خیال، غلط عمل، اس کی اصلاح کرنا ہے۔ پہلے وحدہ لا شریک کے عقیدے پر قائم رہ کر اس عقیدے سے بگاڑ ہے، عقیدے میں خرابی، عمل میں خرابی، عقیدے میں سدھار، عمل میں سدھار۔ اب فہرست بے حد و حساب ہے، زندگی کے متعلقہ چیزیں ہر انسان کے الگ الگ بے حد و حساب ہے، کہاں کہاں خرابی ہے، کیسے خرابی ہو رہی۔ جو اسلام سے نکلا ہوا ہے، اسلامی زبان میں، مفہوم میں، وہ سرطپا پوری طرح خراب ہے ایمانی نقطہ نظر سے۔ پھر ایمان سے جوڑ رکھنے والوں کے اندر بھی بیچ میں خرابیاں ہیں، اس لیے بار بار اصلاح کرواتے ہیں۔
تو اللہ نے تم کو بھیجا کیوں، رکھا کیوں؟ اس دنیا میں تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنا دیا، ایک کو ہٹائے تم کو رکھے۔ کل تک تمہارے باپ کا نام تھا، ان سے پہلے تمہارے دادا کا نام تھا، پردادا کا نام تھا، ان کا شعرا تھا، تمہارا وجود نہیں تھا، یا ان میں سے بعض کا وجود تھا، تم تھے لیکن تمہارا شعرا نہیں تھا، لیکن آج تم ہو، نسبت ان کی طرف ہے مگر وہ نہیں ہے، تم ہو۔ پھر یہی کیفیت ہو کر تمہاری اولاد کا معاملہ ہی رہے گا، تم پس منظر میں جاؤ گے یا دنیا سے غائب ہو جاؤ گے۔ مر جتنے انسان ہیں، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اس دنیا کے ہر نقطہ نظر سے ہم نے ایک دوسرے کو فوقیت دے رکھی ہے۔ امیری غریبی کا، امیری میں بھی بے حد و حساب درجے، غریبی کے اندر بھی بے حد و حساب درجے، علم اور قابلیت، استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے بھی ہر ایک کے درجے الگ الگ۔ کیا حکمت ہے، کیوں ہے؟ لیبلوکم، صرف تمہاری آزمائش کرنا ہے۔ جس کو جو دیا ہے اللہ نے اسی میں اس کی آزمائش ہے۔ فیما آتاکم، تم کو تمہارے رب نے جو کچھ عطا کیا ہے، چاہے علمی اعتبار سے ہو، عملی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، امیری کے اعتبار سے ہو، غریبی کے اعتبار سے ہو، کمزوری کے اعتبار سے ہو، قوت کے اعتبار سے ہو، یا عہدے اور منصب کے اعتبار سے ہو، اس کی آزمائش اس کے اندر کرنی ہے۔ کیا خیر کی اور شر کی، حکمت خداوندی کے مطابق وہ انسان اس کو قبول کیا اور نہیں کیا، شکر کیا اور نہیں کیا۔ اہل اللہ کی سیرتوں میں عملی طور پر نمونوں کی بڑی بہتات اور کثرت ملتی ہے۔ مختلف پہلوؤں کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ ابھی چھوٹے تھے، کھیل کود کا زمانہ، لیکن دینی خاندان سے، دینی تربیت کے ساتھ جڑا ہوا، تربیت پانے والا بچہ۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، آزمائش کے لیے انہوں نے چلتے ہوئے، بچہ کھیل کود میں ہی لگا ہوا تھا، جو بعد میں اہل اللہ میں سے بنے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بچے سے پوچھا امتحاناً، تو خاندانی تربیت ابتدا سے، اے بچے ایک سوال کا جواب دیں، شکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر کرنا، شکر گزاری کس کو کہتے ہیں؟ تو بچے نے جواب دیا، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جس کو گناہ بتایا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام شکر گزاری۔ قرآن عین آیت کے مطابق عین اور صحیح معنی مفہوم ہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو اس کلام پاک کا حصہ قرار دے کر فرمایا، واقعہ اور تعلیم و تربیت، دعوت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس کلام پاک میں ذکر کر کر بالواسطہ اس امت کے ہر فرد کو تعلیم دی۔ پیغمبر موسیٰ نے فرمایا تھا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ پورا یہی معنی مفہوم ہے جو جواب حضرت جنید اس بچے نے دیا تھا۔ پیر کبیر ولی کامل حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو، یعنی اپنی امت سے فرمایا تھا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے، دیکھو اطاعت رب کو اختیار کر لو، اللہ کا مقدس کلام تورات، عبرانی لفظ ہے، معنی کتاب، کتاب اللہ،
کہو قرآن مجید کہو اس کو بھی. غیر عربی لفظ ہے. تورات کے معنی کتاب، انجیل کے معنی کتاب سریانی زبان میں. اس قرآن کا نام بھی کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کتاب اللہ، اللہ ہی کی کتاب. تو اس کے خلاف کر رہے ہو، خلاف ورزی چل رہی ہے، اس کے مطابق ڈھل جاؤ. تو یہ ڈھل جانا اطاعت کرنا ہے، شکر گزاری. اس سے رک جانا گناہوں سے شکر گزاری. ان ربک سریع العقاب، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو. ایمان کا حصہ خدمت رکھنا. اللہ نے زندگی دی، مہلت دی، دیتا ہے، دے رہا ہے، یہی نہیں سمجھنا. بلکہ تمہارا رب وہ ہے جب غضبناک ہوگا، جب چاہے گا سزا بہت جلد دے گا، سخت سزا بھی دے گا. لیکن مہلت دیا ہے، تائب ہو جاؤ. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً تمہارا سب سے زیادہ معاف کرنے والا، مغفرت فرمانے والا ہے، رحیم ہے. سب سے زیادہ خاص رحمت میں جگہ بھی دے گا. اسی مفہوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اللہ رب العزت کے پاس سب سے زیادہ محبوب آواز اس گناہگار بندے کی ہے جو توبہ کرنے کے لیے گناہوں کا اعتراف کر کر اے رب کہہ کر گناہ سے توبہ کرنے کے لیے جو آواز نکالتا ہے. یہ آواز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ. تو غفور نہ صرف غافر ہے بلکہ غفور ہے. مبالغہ بہت بہت زیادتی معنی کو ذکر کرنا ہے تو اس طریقے کے پر عربی کے اندر الفاظ آتے ہیں. رحیم بھی مبالغہ ہی ہے. جب معاف کر دے گا تو پھر بھی اس کے بعد خاص رحمت میں بھی جگہ دے گا. صدق اللہ العظیم. یہاں پر سورہ کا اختتام ہے، اس کے بعد اگلا سورہ شروع ہے.